اسلام کے بعد صحابہ کی سب سے بڑی خوشی۔ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آدمی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کو نہیں دیکھا کہ وہ اسلام کے بعد کسی چیز سے اس قدر خوش ہوئے ہوں جتنا کہ آپ کے اس ارشاد سے خوش ہوئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے نہ روزوں کی کثرت سے، نہ نماز کی کثرت سے، نہ صدقے کی کثرت سے اور نہ کسی چیز سے تیاری کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا حضرت ذوالخویسرہ یمنی تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ اسلام لانے سے قبل مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت صحابہ کرام کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع تھا، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہ ارشاد خورشی و سرور کا پیغام ہے اور امید کی ایک کرن ہے، ورنہ ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت کی تمنا و آرزو کر سکے؟ غرض یہ کہ یہ محبت بڑی دولت و نعمت ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات کا موقع مل جائے، مگر یہ دولت کسی کو نصیب ہوگی؟ مگر یہ دولت کس کو نصیب ہوگی؟ عشق محبت نبوی میں جو سچا اور پکا ہو، اس کو یہ دولت نصیب ہوگی۔ لہذا آپ سے سچی و پکی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا عجیب حال تھا۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ بھی انتقال فرما جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے تو آپ علین میں ہوں گے، جہاں سے ہم نہ آپ کو دیکھ سکیں گے اور نہ آپ کے ساتھ جمع ہو سکیں گے۔ پھر انہوں نے اس پر بڑے ہی حزن اور غم کا اظہار کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ انہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہم اعنی حتی لا اذا شیئا بعد، یعنی اے اللہ مجھ کو اندھا کر دے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چیز کو نہ دیکھ سکوں۔ ان کی یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا عشق تھا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے بعد اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ گویا یہ کہ آنکھیں صرف اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اور اب اس کا امکان نہ رہا تو آنکھوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ آنکھیں کس کام کی جن سے محبوب کا دیدار نہ ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔
تاکہ ہمارے اور آپ کا ساتھ ہمیشہ رہے۔ اللہ حافظ۔